رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی نے کافی ساری جو ہے روایتیں بھیجی ہیں، یعنی اسکین کی شکل میں۔ کہتے ہیں جی سب کا جواب چاہیے، اور بھائی نے یہ بھی کہا ہے کہ الگ الگ جواب۔ جی محترم بھائی، یہ جو آپ نے بھیجا نا، خلفائے راشدین امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کرتے تھے۔ ہاں، جو یہ روایت مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے آپ نے لکھی ہے یہاں پر کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے حوالے سے کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ عبد الرحمن بن زید فرماتے ہیں کہ مجھے بہت سے مشائخ نے خبر دی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس نے امام کے پیچھے قرات کی اس کی نماز نہیں ہوئی، اور موسیٰ بن عقبہ نے مجھے خبر دی ہے کہ نبی علیہ السلام ابو بکر، عمر، عثمان امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرماتے تھے۔ جی محترم بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مصنف عبدالرزاق والی روایت ثابت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں مرکزی علت جو ہے وہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی ہے۔ یہ بھائی ضعیف الحدیث ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کتاب الضعفاء والمتروکین میں کیا ہے کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن ابی، یعنی کہ امام دارقطنی وغیرہ کے نزدیک ضعیف الحدیث قسم کا آدمی ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین، امام علی بن مدینی، امام نسائی اور حافظ ابن حجر وغیرہ نے اسے ضعیف الحدیث قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے المغنی فی الضعفاء کے اندر ہی اس کا ذکر کیا ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ ضعیف الحدیث راوی ہے۔ جی اس کا ذکر امام بخاری کی کتاب الضعفاء الصغیر میں، اور نسائی کی الضعفاء والمتروکین میں، ابن عدی کی الکامل میں، ذہبی کی میدان الاعتدال میں، اور المغنی میں، اور حافظ ابن حجر کی تقریب التہذیب کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ پھر اس کے اندر ایک یہ چیز دیکھیں، یہ بھی قابل غور ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے بہت سے مشائخ نے خبر دی، یہ بھائی مشائخ یہ مجہول ہیں، وہ کون سے مشائخ تھے جنہوں نے ان کو خبر دی تھی، ان کا کوئی پتہ آتا نہیں ہے۔ پھر روایت کی سند بھی صحیح نہیں ہے، اس کی مرکزی علت جو ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ زیادہ یہ آپ کی بھیجی گئی روایات میں سے پہلی روایت بھائی ضعیف قرار دے دی گئی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔